یہ ایک ایسا دن ہے کہ جس دن اتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور تاریخ کو، پرٹیکولر ڈے کو، کسی خاص دن اتنے بڑے بڑے واقعات کسی اور دن ہوئے ہوں۔ یقیناً ہم عاشقان صحابہ اور اہل بیت اس دن کو امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین اور ان کے رفقا کے ساتھ جو ظلم کی داستان ہوئی کربلا کے میدان میں، اس بنا پر اسے یاد رکھتے ہیں، مگر اس کے علاوہ بھی اس دن بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے۔ اگر میں یہ کہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بڑے واقعات 10 محرم کو ہوئے ہیں، شاید کسی اور دن نہیں ہوئے۔ آئیے میں اب اس کو کچھ تھوڑا سا آپ کے سامنے ایکسپلین کرتا ہوں، آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، تو آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کتنا مبارک دن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، ہم سب آدمی کہلاتے ہیں۔ آدمی کیوں کہلاتے ہیں؟ حضرت آدم کی اولاد ہونے کی وجہ سے۔ حضرت آدم کی پیدائش کب ہوئی؟ یعنی جب سے بنی نوع انسان کا سلسلہ شروع ہوا، حضرت آدم سے شروع ہوا، تو حضرت آدم کی پیدائش کا جو دن تھا وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ دا برتھ ڈے آف سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام وہ کیا تھی؟ وہ 10 محرم الحرام۔ حضرت آدم کو جو جنت میں داخل کیا گیا وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور بڑا اہم دن تھا کہ جب آپ کی توبہ قبول کی گئی، تو حضرت آدم کی توبہ کے قبول ہونے والا دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جناب دنیا میں کون سی چیز کب بنی، بڑی بات ہوتی ہے، اس پر انوینشنز پر بات ہوتی ہے، ایجادات پر بات ہوتی ہے۔ کائنات کی اہم ترین چیزیں، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، اچھا پھر عرش، کرسی، جنت، یہ سب کے سب جو بنائے گئے یہ 10 محرم الحرام کو ہی بنائے گئے۔ آپ سوچیں کتنا اہم دن ہے۔ اچھا اور آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام یہ خلیل اللہ ہیں اور اپنے بعد تمام نبیوں کے والد ہیں، کیونکہ آپ ہی کی نسل سے بعد میں اس کے بعد سارے انبیاء گزرے۔ حضرت ابراہیم کا یوم ولادت بھی، ان کی پیدائش کا دن بھی 10 محرم الحرام۔ اچھا پھر حضرت ابراہیم کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا کہ جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اور آپ کے لیے اس آگ کو گلزار بنا دیا گیا، یہ جو آگ گلزار میں تبدیل ہوئی نا، یہ دن بھی 10 محرم الحرام ہے۔ اچھا پھر آگے چلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کلیم اللہ ہے، آپ کی زندگی کا وہ تاریخی دن جبکہ بہت تکلیف دی فرعون کے لوگوں نے اور فرعون نے، مگر آپ کو اور آپ کی قوم کو نجات کیسے ملی تھی کہ دریائے نیل سے آپ تو نکل گئے، دریا نے راستہ دے دیا، مگر فرعون اپنے ساتھیوں کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہوا۔ یہ جو فرعون سے نجات ملی، فرعون غرق ہوا، یہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن۔ اور آگے چلتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، ان کی پیدائش کا دن بھی، ڈیٹ آف برتھ 10 محرم الحرام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو آسمانوں پر اٹھایا گیا، یہ دن بھی 10 محرم الحرام۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام، طوفان نوح آپ نے سنا ہوگا کہ جب ساری دنیا میں پانی تھا، کوئی بچا نہیں، صرف ایک کشتی تھی جس میں 80 کے قریب لوگ تھے، باقی ساری دنیا کے لوگ ڈوب گئے تھے۔ وہ کشتی گھومتی رہی اور جب جا کر کوہ جودی پر جا کر کنارے لگی تو وہ دن بھی عاشورے کا دن یعنی 10 محرم الحرام کا دن۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی بادشاہت ملی، آسمان و زمین اور جناب ہواؤں پر اور جانوروں پر اور پتہ نہیں کتنی چیزوں پر آپ کو حکومت ملی، اتنی بڑی بادشاہت، مگر آپ کو جو یہ ملک عظیم عطا کیا گیا یہ بھی دن تھا 10 محرم الحرام۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا کہ آپ مچھلی نے آپ کو نگل لیا اور مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے اللہ کو پکارا تھا، کیا دعا کی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت کریمہ یاد رکھو میرے پیارے اسلامی۔ علماء فرماتے بندہ کتنی بڑی مشکل میں کیوں نہ ہو، اپنے رب کو دل سے پکارے، وہ رب جو حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال سکتا ہے وہ تمہیں بھی غموں کی دنیا سے باہر نکال دے۔ حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، وہ دن کون سا تھا؟ وہ دن بھی عاشورے کا دن تھا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام۔ اچھا پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی بینائی، ان کی جو دیکھنے کی طاقت تھی، ان کی آئی سائٹ جو تھی وہ کمزور ہو گئی تھی، ضعف آ گیا تھا۔ اللہ نے اس بینائی کے ضعف کو، اس بینائی کی کمزوری کو جو دور کیا، وہ جو دن تھا وہ بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک عجیب دن کہ جب آپ کو گہرے کنویں میں ڈال دیا گیا، اس کنویں سے جس دن آپ کو نکالا گیا
وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن. حضرت ایوب علیہ السلام پر بڑی تکلیفیں آئیں. صبر ایوب تو مشہور ہے نا، مگر حضرت ایوب علیہ السلام کی اس تکلیف کو، اس بیماری کو جس دن دور کیا گیا، وہ دن بھی یہی 10 محرم الحرام کا دن تھا. آسمان سے سب سے پہلی بارش، یہ جو بارش ہے نا، یہ میری اور آپ کی زندگی کا سبب ہے. اس پانی سے ہی تو ہم یوں سمجھیں کہ ہماری لائف لائن ہے، مگر یہ آسمان سے جو پہلی بارش آئی وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا. یہ وہ دن ہے کہ پچھلی امتوں میں جس کا روزہ بڑا مشہور تھا، بلکہ کچھ روایت ایسی بھی ملتی ہیں کہ رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض تھا، پھر منسوخ کر دیا گیا، پھر رمضان کا روزے فرض ہوئے. یہ اتنا مبارک دن ہے. اور اس کے علاوہ جب یہ تقریباً میں نے آپ کو کم و بیش 24 واقعات، 24 باتیں بتائیں جو عاشورے سے متعلق ہیں، اور پھر 25واں واقعہ وہ ہے کہ امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید. اب ذرا سوچیے یہ دن کیسا ہے، یہ کتنا تاریخی دن ہے. آج کے دن میں پتہ ہے ہم نے دعا کیسے مانگنی ہے اللہ کی بارگاہ، التجا کیسے کرنی ہے. اے اللہ تو نے آج کے دن حضرت آدم کی توبہ کو قبول کیا ہے، اے اللہ میری توبہ بھی قبول فرما، مجھے بھی سچی توبہ عطا فرما. اے حضرت یوسف کو اندھیرے کنویں سے نکالنے والے، مجھے بھی گناہوں کی ظلمت سے نکال کر نیکیوں کے نور میں داخل فرما. اے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دینے والے، اے اللہ مجھے بھی غموں کی اور مصیبتوں کی تکلیف سے باہر نکال دے. اے رب جو تو نے عاشورہ کے دن حضرت موسیٰ کو اور ان کے رفقا کو دریائے نیل میں راستہ عطا کیا، اے اللہ مجھے بھی نیکی کے راستے پہ چلا دے، مجھے بھی گناہوں کے سمندر سے پار لگا دے اور میری بھی کشتی جو ہے وہ کنارے لگ جائے. اے رب کریم جو تو نے حضرت نوح کی کشتی کو عاشورہ کے دن کنارے لگا دیا، اے اللہ ہماری کشتی بھی کنارے لگا دے، ہمارا سفر بھی جو ہے وہ خیر سے عافیت سے پورا ہو جائے، اور دنیا سے جائیں تو ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے اپنی قبر میں جائے. آج تو مانگنے کا دن ہے، آج تو کرم نوازی کا دن ہے. امام حسین اور ان کے رفقا کا وسیلہ پیش کر کے، شہدائے کربلا کی بات کر کے اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ اللہ ان قربانیوں کا واسطہ ہمیں بھی اپنے دین کی خاطر قبول فرما دے، ہمیں بھی مخلص مبلغ بنا دے. اللہ ہم سے بھی کوئی ایسی خدمت لے لے کہ ہم بھی تیرے دین کی خاطر کچھ ایسا کر جائیں کہ جب قیامت کے دن امام حسین سے ملاقات ہو تو ہم بھی عرض کر سکیں کہ حضور اپنے حصے کا چراغ جلا کر آیا، میں بھی آپ کے نانا جان کے دین کی کوئی خدمت کر کے آیا. سوچو میرے پیارے اسلام، اتنا مبارک. ایک تو میں نے بتانا تھا کہ عاشورہ کا دن کتنا مبارک دن، عبادت میں، دعاؤں میں، التجاؤں میں اور ان عظیم واقعات کی یادوں میں گزارے. اب آتے امام حسین رضی اللہ عنہ کا مرتبہ. میں صرف 2-3 باتیں جو میسج جو باتیں سیکھنی ہیں ہم کو اس واقعے سے تو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. امام حسین رضی اللہ عنہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، ہر صحابی کا مرتبہ بہت ہی اعلیٰ ہے. اگر حسنین کریمین کی تو بات ہی نرالی ہے نا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. حسنین کریمین کے بارے میں نبی پاک فرماتے یہ دونوں میرے پھول ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف پھول فرماتے نہیں بلکہ پھولوں کی طرح انہیں سونگھا بھی کرتے تھے، انہیں چوما بھی کرتے تھے. انہوں نے نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کی ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ کو راکب دوش مصطفیٰ کہا جاتا ہے، یعنی نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کرنے والا. اللہ اکبر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. کیسا پیار ہے، کیسی محبت ہے. ہمارے یہاں جب کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے نا تو ہم کسی بزرگ کو، کسی مولوی صاحب کو، کسی کوشش کرتے نیک بندے کو ڈھونڈے جو کان میں اذان بھی دے دے اور تحنیک یعنی گٹی دے دے، کوئی کھجور کھلا دے، کوئی شہد چٹا دے. اچھی بات ہے، اچھی ابتدا ہوتی ہے، اس لیے کسی نیک بندے کا جھوٹا جو ہے ہمارے بچے کے منہ میں چلا جائے. مگر آپ کو پتا ہے امام حسین کی سٹارٹ کیسے ہوئی ہے، ان کی ابتدا کیسے ہوئی ہے. ایک تو امام حسین پیدا ہی مدینہ منورہ میں ہوئے اور پھر سب سے پہلی خوراک انہیں کیا ملی؟ نبی پاک نے اپنی گود میں لیا. اچھا سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کوئی کھجور یا شہد نہیں چٹایا، پیارے آقا نے اپنی زبان مبارک امام حسین کے منہ میں دے دی. آئے ہائے ذرا سوچو تو صحیح، پہلی خوراک ہی لعاب مصطفیٰ ہے. نبی پاک کا مبارک لعاب جو ہے وہ امام حسین کی پہلی خوراک ہے. اور پہلی ان کے کانوں نے پہلی آواز کیا سنی ہے؟
ہم کہتے ہیں کسی بزرگ سے اذان دلوا دو، اللہ اکبر، امام حسین کی قسمت پر ہماری جانیں قربان، ان کے کانوں میں پہلی آواز جو آتی ہے وہ آواز کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اللہ رب العالمین کا نام ہے مگر آواز رحمت للعالمین کی ہے۔ اے خوراک بھی ابتدا کیسی ہے، آواز بھی کیسی ہے، نبی پاک کی گود میں پلے ہیں، بہت پیار۔ مگر ایک بار ایک صحابیہ نے دیکھا کہ پیارے آقا علیہ السلام کی گود میں امام حسین ہیں اور نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی۔ صحابیہ نے کہا حضور آپ رو رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جس کا مضمون ہے کہ ابھی ابھی جبریل امین میرے پاس آئے اور جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت آپ کے نواسے کو شہید کر دے اور مجھے جو مقتل کی مٹی ہے، یعنی جہاں امام حسین شہید کیے جائیں گے نا، اس جگہ کی مٹی بھی دکھائی گئی۔ نبی پاک کو بچپن میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ امام حسین شہید کیے جائیں۔ اچھا، ایک بار مولا علی شیر خدا جو والد ہیں امام حسین، وہ کہیں کربلا کے قریب سے راستے میں مقام جنگ صفین کے دوران جا رہے تھے۔ جب فرات کا کنارہ آیا، کربلا کا مقام آیا، تو حضرت مولا علی نے یہ بھی بتا دیا کہ یہاں شہداء کے خیمے بندھیں گے، یہاں ان کے جو جسم اقدس ہیں شہید ہونے کے بعد ان کے بدن یہاں پر ہوں گے۔ ایک ایک چیز مولا علی کو معلوم تھی کہ کس کس طرح شہید کیے جائیں۔ اب ایک بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے، بڑا کمال کا سوال ہے کہ جناب نبی پاک کو بھی پتا ہے، مولا علی کو بھی پتا ہے، دیگر صحابہ کو بھی پتا ہے، یعنی مدینہ منورہ میں یہ خبر مشہور تھی کہ نواسے رسول جو ہیں یہ ایک وقت ایسا آئے گا جس میں شہید کر لیے جائیں گے۔ اب پیارے آقا کا مرتبہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں تو سورج واپس پلٹ آتا ہے، آپ اشارہ کریں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے پرابلم لے کر صحابہ آتے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے، ان کی مشکل آسان ہو جاتی تھی۔ ٹوٹی پنڈلی لاتے تھے، نبی پاک پنڈلی جوڑ دیتے، نکلی آنکھ لاتے تھے، میرے آقا لعاب دہن لگا کر آنکھ واپس لگاتے تو آنکھ روشن ہو جایا کرتی۔ ارے کون سا معاملہ تھا جو صحابہ نبی پاک سے عرض نہ کرتے؟ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ مگر سوال یہ ہے کہ نبی پاک نے دعا کیوں نہیں کی؟ یا اللہ حسین سے مجھے بڑی محبت ہے، میرا نواسا ہے، اے اللہ میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں، اس سے کربلا کا امتحان ٹال دے، اے اللہ اس سے شہید ہونے سے بچا لے، اے اللہ اس پر ظلم ہونے سے بچا لے۔ نبی پاک نے تو دعا نہیں کی۔ اچھا مولا علی آ جاتے کہ یا رسول اللہ آپ کو حسین سے بڑا پیار ہے، آپ اس کے لیے دعا کر دیں۔ ارے ماں تو اور بچے سے پیار کرتی ہے نا، بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی کہ بابا جان حسین کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ وہ امتحان ٹال۔ کسی نے بھی دعا نہیں کی، کیوں؟ بڑا سوال بنتا ہے نا، ایوری بڈی نو، سب کو پتا تھا، مگر دعا نہیں ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ سب کو معلوم تھا مگر سب امتحان کے لیے تیار تھے، سب اپنے بچے کو پال رہے تھے مگر اس امتحان کے لیے تیار کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، یہ بات سیکھنی ہے کربلا کے اس واقعے سے۔ ہر بار عاشورہ آتا ہے، ہر بار ہم جناب واقعہ کربلا سنتے، فرق کیا آتا ہے ہمارے اندر؟ آج یہ میسج لے کر جاؤ کہ زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ مشکلیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، زندگی کی جو گاڑی ہے نا وہ مسائل کے پہیوں پہ چلتی ہے۔ ہاں بیماریاں بھی آئیں گی، قرضہ بھی آ جائے گا، اور یہ بات ایسا نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، یہ تو قرآن نے اناؤنسمنٹ کیا ہوا ہے۔ ہمارا ایک اور پرابلم ہے نا، ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں اور پڑھے تو سمجھتے نہیں ہیں، ورنہ قرآن پاک نے تو واضح اعلان کیا گیا ہے۔ کیا فرمایا قرآن نے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون۔ قرآن نے تو پہلے سے لسٹ بھی دے دی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ان قریب تمہیں آزمائیں گے۔ کن کن چیزوں سے وہ لسٹ بھی دے دی، من الخوف والجوع، خوف، تمہیں خوف آئے گا، دشمنیاں ہو جاتی ہیں نا، بعض اوقات ڈر لگ رہا ہوتا ہے، خوف بھی آئے گا، جوع، بھوک آئے گی، تنگی ہو جائے گی۔ آج کل کئی لوگ کہتے ہیں مہنگائی ہے، پورا نہیں ہو رہا، کھانا پراپر نہیں مل رہا، یہ آزمائش قرآن نے پہلے بتایا آئے گی۔
پھر فرمایا کہ تمہارے مال کم ہوں گے، تمہارے جسموں میں پرابلم آئے گی، بیماریاں آئیں گی، تمہارے پھل خراب ہو جائیں گے۔ مگر ان چیزوں سے جو نکل گیا، جو صبر کرے گا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب مصیبت پہ گرفتار ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کا مال ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔